السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں سر بلال احمد، اور آج کی کلاس میں اردو کا پہلا لیکچر جہاں سے بیٹا ہم لوگوں نے کلاس اینڈ کی تھی، اور جو ٹاپک میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا، اب کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو بیٹا آج کی کلاس میں جو اس کا پہلا لیکچر ہے اردو کا، اور اس میں بیٹا ہمارا آج کی کلاس میں اردو کا جو ٹاپک ہے جسے ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے وہ ایک نظم ہے۔ مارننگ کے جو بچے ہیں، جو ایوننگ کے، ان دونوں کے لیے بیٹا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں نے مارننگ کے اسٹوڈنٹس اور ایوننگ کے دونوں ہی کلاسز کے لیے بیٹا یہ لیکچر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، اور جو سیم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو اگر ہم اردو کے پیپر پیٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو بیٹا کس طریقے سے سوال آتا ہے، اور سوال میں آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہا ہے اور ٹیچر جو پڑھا رہا ہے، اب پڑھنے والے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس نے ایگزام میں کتنے نمبر کے لیے یہ سوال آتے ہیں اور اس نے کتنے لائنز پر مشتمل اس کا آنسر لکھنا ہے، دینا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیٹا یہ سوال ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیسے آتا ہے۔ بورڈ میں بیٹا یہ سوال آتے ہیں نظم سے۔ میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس اردو کی مختلف کیٹیگری ہے، مضامین کی کیٹیگری الگ ہے، غزل کی کیٹیگری الگ ہے، اور اسی طرح نظم کی کیٹیگری الگ ہے، اور دیگر سوالات بھی ہمارے پیپر پیٹرن کا حصہ ہے، اور تمام سوال مل کر بیٹا 100 نمبر کا پیپر بناتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہمارے پاس ایک نظم ہے، انتہائی سمپل نظم ہے بیٹا، لیکن پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے بیٹا ایک سبق آمیز ہے۔ ہم بات کریں کہ اس نظم پہ، نظم کا سوال پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹا پیپر میں کس طریقے سے آتا ہے۔ کسی ایک بند کی تشریح بیان کریں۔ بند بیٹا 4 لائن پر مشتمل ہوتی ہے، نظم سے آتی ہے۔ یہاں پر اس سوال میں آپ کو 2 بند گیون ہوں گے بیٹا، وہ کسی بھی نظم سے دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو جسٹ سوال سمجھانا چاہتا ہوں۔ یا کا آپشن آپ کے پاس بیٹا رہے گا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی ایک بند کی تشریح لکھیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے کہ کسی ایک نظم کا مرکزی خیال بیان کریں۔ دونوں میں سے بیٹا آپ کو کوئی ایک کام کرنا ہوگا اور آپ کو 8 نمبر ملیں گے۔ آج کی کلاس میں جو کہ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نظم سے ملتا ہے، تو اس وجہ سے پہلے تو آپ نے یہ سوال سمجھنا کہ سوال کس طریقے سے بورڈ کے ایگزام میں آئے گا، اور آپ نے کیا لکھنا ہے۔ نظم کے بند کی تشریح بیٹا بند جب میں پڑھاؤں گا تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اس بند کی کیا تشریح ہے اور اس بند کی کیا تشریح ہے، یا کسی ایک نظم کا مرکزی خیال۔ آج کی کلاس سے ہم ایک نظم کا مرکزی خیال بیٹا ڈسکس کریں گے۔ کون سی نظم بیٹا؟ نظم کا نام بورڈ پہ لکھا ہوا بیٹا، آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ رحمان ایک نام سے۔ سورہ رحمان بیٹا نام پڑھتے ہی ہمیں الحمدللہ پتہ ہے مسلمان ہیں، قرآن مجید کی 27ویں پارے میں یہ نظم یہ سورت موجود ہے، سورہ رحمان، اور اس میں اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ان نعمتوں کو استعمال میں لا کر اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں، انسانی آنکھ جہاں تک بیٹا دیکھ سکتی ہے، ایک تصور کریں، سوچیں، تو بیٹا اللہ پاک کی نعمتیں ہی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ استعمال میں لانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں بیٹا؟ اچھے کام، نیک اعمال اور نماز پڑھ کے۔ اس میں مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے نظم کے لکھنے والے جو شاعر ہیں، جوش علی آبادی صاحب ہیں بیٹا، جوش کو اردو کے انقلابی شاعر ہونے کے اعزاز حاصل ہے۔ کسی نہ کسی شاعر کو کوئی نہ کوئی لقب ہے، اس لقب سے بیٹا MCQs آتا ہے کہ انقلابی شاعر ہیں دیش، بلینک فل اپ کریں تو بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوش علی آبادی صاحب ہیں۔ صوفی شاعر ہیں دیش، تو آپ کو بیٹا پتہ ہونا چاہیے کہ خواجہ میر صاحب ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے آنے والی ٹاپک پڑھیں گے، چاہے اس کا تعلق نظم سے ہوگا، چاہے اس کا تعلق مضامین سے ہوگا، چاہے اس کا تعلق غزل سے ہوگا، تو بیٹا ہمیں نئی نئی چیزوں کو پتہ چلے گا۔ تو انقلابی شاعر ہیں، انہوں نے انقلاب برپا نظریں پڑھی۔ اب کیسا انقلاب سر؟ یہاں پر سورہ رحمان میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کی تلقین کی ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال میں انسان لے کے آتا ہے۔ اب جو بھی زندگی گزارتا ہے تو انسان اللہ پاک کی ہر نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، استعمال میں لے کے آ رہا ہے۔ یہ آسمان، زمین، چرند پرند، آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کی تبدیلی، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ بھی اللہ پاک کی نعمتیں۔ ان نعمتوں کو انسان استعمال میں لاتا ہے، لیکن انسان استعمال میں لانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیسے کرے گا بیٹا؟ نیک اعمال اور اچھے کام۔ تو یہ ایک نظم ہے، اس کا مختصر حوالہ میں مزید آسان الفاظ میں اس طرح بیان کروں کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹا ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو جو استعمال میں لاتے ہیں تو ان پہ شکر ادا کریں۔ کسی بھی شخص کی پہچان، ظاہر ہے میں کلاس میں بھی اس بات کو آپ سے ڈسکس کرتا رہا کہ بیٹا تعلیم سے زیادہ اس کی اخلاق اور کردار پہ ہوتی ہے،
تو یہ تمام تر چیزیں بیٹا ہمیں تعلیم شعور بیدار کرتی ہے، شعور دیتی ہے۔ یہاں پر جو شاعر ہے انقلابی شاعر کا اعزاز انہیں اس وجہ سے حاصل ہے کیونکہ انہوں نے انقلاب برپا نظمیں لکھی ہیں، اور آپ کی فرسٹ ایئر کی اردو میں یہ نظم شامل ہے۔ اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، چاہے جس حال میں بھی ہیں بیٹا، جیسے بھی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور ہمیں انسان بنایا، اور پھر آخری نبی کی امت میں ہم اس وقت تو کوشش کریں بیٹا اللہ پاک کی نعمتوں کے استعمال میں لا کر اس کا شکر ادا کریں۔ اس نظم میں شاید جو ہے وہ ٹیسٹ پیپر میں آپ یا نوٹس میں آپ دیکھیں گے تو اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور انسانوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ تمام تر چیزوں کا نام لیتے ہیں، اور شاید پڑھنے والے کو متوجہ کرتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں ہی اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہر چیز، پوری کائنات بنانے والا، ساتوں زمین، ساتوں آسمان بنانے والا ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو شاعر نے اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں فرمایا، قرآن مجید کی 27 پارے میں مزید ڈیٹیل میں بیٹا ترجمے کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اللہ پاک وہاں پر بھی آپ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور مسلمان سے، انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ انسان تو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا، یعنی کہ وہ کون کون سی نعمتوں سے نعوذ باللہ جو ہے وہ منہ پھیرے گا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان، ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال میں لا کر اس کا شکر ادا کریں۔ اب شکر ادا کرنے کے بڑے بہت سارے طریقے ہیں۔ اب انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال میں لا کر فرض کرے بیٹا سورج طلوع ہو اور غروب نہ ہو، اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے انسان کی زندگی کے لیے، آسانی کے لیے۔ اگر ہم سوچنے کو تصور کریں نا، سمجھیں، تو ہمیں یہ بات خود بخود سمجھ آئے کہ اگر سورج طلوع ہو جائے اور بیٹا غروب نہ ہو تو پھر ہماری روزمرہ زندگی کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو سورج کا طلوع ہونا، غروب، رات کا آنا، رات آرام کے لیے اللہ پاک نے بخشی۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیٹا موسموں کی تبدیلی، اب موسم جو تبدیل ہوتے ہیں، فرض کریں بیٹا صرف گرمی ہی رہے 12 مہینے اور مسلسل گرمی رہے، پھر انسان کی کیا زندگی ہوگی۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے مختلف موسم، مختلف جو ہے وہ طریقہ کار سے ہماری زندگی کو مزید آسان بنایا، اور پھر انسان ان نعمتوں کو استعمال میں لے کے آیا۔ ہر چیز نعمت ہے اللہ پاک کی، ہر چیز سے مراد انسانی آنکھ جو دیکھ سکتی، جو کچھ بھی بنایا ہوا بیٹا اللہ پاک نے بنایا ہوا، اللہ پاک کی نعمتیں۔ ان نعمتوں کو ہم اپنی زندگی میں استعمال میں لاتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان میرا بھی یہ فرض بنتا ہے بیٹا اس پلیٹ فارم سے، آپ بھی بیٹا جو میرا لیکچر سن رہے ہیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو اس ویڈیو کے ذریعے جو بھی، چاہے وہ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے، تو ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہم شکر ادا کس طرح کریں گے بیٹا؟ نیک کام اور اچھے اعمال کر کے۔ تو انتہائی آسان نظم ہے، اور اس نظم میں شاعر جو ہے وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر فرما کر کہتے ہیں۔ اب 8 نمبر کے لیے بیٹا ایگزام میں آئے گی، آپ نے 8 نمبر کے لیے اتنا لکھنا ہے، چاہے آپ اپنی وڈنگ میں لکھنا چاہیں، چاہے آپ کسی جگہ سے گائیڈ لائنس لے کر لکھنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 8 نمبر کے لیے آپ نے بیٹا کم سے کم منیمم میکسیمم آپ کے پاس منیمم جو ہے وہ 5 لائنس ہو، اور میکسیمم آپ کے پاس 10 لائن۔ تو بیٹا یہ بورڈ کی کاپی کی بات کروں، آئی ہوپ کہ آج کی کلاس میں ہم نے جو سورہ رحمان یہ نظم پڑھی ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور امید کرتا ہوں بیٹا آپ لوگ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا بیٹا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کی کلاس میں مزید اس سے آگے آنے والے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔